لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یہ توقع نہیں تھی کہ مہاراجہ ہری سنگھ کچھ اور ہی منصوبے بنا کر بیٹھا ہے، اس لیے مہاراجہ کے منہ سے یہ سن کر ہی لارڈ ماؤنٹ بیٹن چڑ گیا جب ہری سنگھ بولا کہ دراصل وہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کے ساتھ الحاق نہیں چاہتا، وہ کشمیر کو آزاد ریاست کے طور پر رکھنا چاہتا ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پہلی دفعہ یہ نہیں سننا پڑا تھا کہ راجے مہاراجے ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں چاہتے۔ سب کو خطرات لاحق ہو چکے تھے کہ ہندوستان یا پاکستان کی شکل میں ان کے راج ختم ہونے والے ہیں، تخت سے اتر کر خود رعایا بننا پڑے گا۔ وہ سب کسی نہ کسی طرح آزاد رہنا چاہتے تھے۔ شروع میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھی یہی فارمولہ پیش کیا تھا کہ ہندوستان میں 2 کی بجائے درجن بھر ملک بنائے جائیں اور ریاستوں کو 3 آپشن دیے جائیں۔ پہلا پلان یہی تھا، پاکستان، ہندوستان یا خود مختار ریاست۔ تاہم یہ نہرو تھا جس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اس پلان کو مسترد کر دیا کہ اس سے ہندوستان میں مسلسل جنگی کیفیت رہے گی، چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہر وقت حالت جنگ میں رہیں گی۔ اس لیے جب مہاراجہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ آزاد ریاست چاہتا ہے تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے فوراً کہا کہ یہ ممکن نہیں، تم چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرے ہو، کشمیر کا رقبہ بہت زیادہ ہے لیکن اس کے مقابلے میں آبادی بہت کم ہے، مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ تمہارے اس رویے کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی جنم لے گی۔ تمہارے 2 حریف ہمسائے اس کشمیر ایشو کی وجہ سے ہر وقت ایک دوسرے پر بندوقیں تانے کھڑے ہوں گے، تم دونوں ملکوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کی وجہ بنو گے، کشمیر میدان جنگ بن کر رہ جائے گا۔ اگر تم نے احتیاط سے کام نہ لیا تو نہ صرف تم اپنا اقتدار کھو بیٹھو گے بلکہ تمہاری جان بھی خطرے میں ہوگی۔ مہاراجہ کو یہ سب کچھ سن کر شدید مایوسی ہوئی، اس نے نفی میں سر کو جھٹکے دیے اور اس کے چہرے پر گہری اداسی چھا گئی۔ اس کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اگرچہ وہ دہلی سے آئے اپنے مہمان کو ٹراؤٹ مچھلی کے شکار کے لیے دریا کے کنارے لے گیا، لیکن اس نے سارا دن کوشش کی کہ ماؤنٹ بیٹن سے فاصلہ رکھے تاکہ وہ اسے دوبارہ ہندوستان اور پاکستان میں سے کسی ایک کا آپشن استعمال کرنے پر مجبور نہ کرے، بلکہ مہاراجہ کی کوشش رہی کہ وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن سارا دن کشمیر کے دریا کے صاف ستھرے پانی میں ٹراؤٹ کا شکار ہی کرتا رہے۔ اگلے 2 دن تک ماؤنٹ بیٹن مسلسل کوشش کر کے مہاراجہ کو سمجھاتا رہا کہ بہتر ہے کہ وہ پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کر لے۔ 2 دن کی محنت کے بعد ماؤنٹ بیٹن کو احساس ہوا کہ اس کا پرانا دوست اپنی رائے میں تبدیلی لانے پر تیار ہو رہا ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے مہاراجہ کو کہا کہ میں کل جب دلی کے لیے روانہ ہوں گا تو صبح ناشتے پر الوداعی ملاقات ہونی چاہیے، اور ملاقات میں دونوں کا سٹاف بھی موجود ہونا چاہیے تاکہ ایک ہی دفعہ کھل کر سب بات کر لی جائے اور پالیسی بنا لی جائے۔ ٹھیک ہے، مہاراجہ بولا، اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو کل مل لیتے ہیں۔ اگرچہ صبح جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن ناشتے پر انتظار کر رہا تھا تو اے ڈی سی آیا اور کہا کہ مہاراجہ صاحب کا معدہ خراب ہو گیا ہے اور ملاقات نہیں کر پائیں گے کیونکہ ڈاکٹر نے انہیں منع کیا ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سب کہانی کھڑی گئی ہے اور مہاراجہ اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ ڈاکٹر کا بہانہ بنا کر مہاراجہ نے ملاقات تو چھوڑیں، اسے رخصت کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ سری نگر چھوڑتے وقت ماؤنٹ بیٹن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے پیچھے ایک ایسا مسئلہ چھوڑ کر جا رہا ہے جو 2 ملکوں کے درمیان ہمیشہ ایک جنگی ماحول پیدا کیے رکھے گا اور پوری دنیا اس سے متاثر ہوگی۔ تاہم ماؤنٹ بیٹن کو علم نہ تھا کہ مہاراجہ کس ذہنی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ مہاراجہ دراصل اس وقت اپنی بیوی اور بھائی کے ہاتھوں شدید دباؤ کا سامنا کر رہا تھا۔ اس کی بیوی اور بھائی جو وزیر کا درجہ رکھتے تھے اس پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ کشمیر کا بھارت کے ساتھ الحاق کر لے، مگر مہاراجہ کے وزیر اعظم کا خیال تھا کہ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ الحاق کر لینا چاہیے۔ اس کیفیت میں مہاراجہ ہری سنگھ نے اپنے جوتشی سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جوتشی نے مہاراجہ کو جو باتیں بتائیں اس کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات پوری طرح بیٹھ گئی کہ اسے ہندوستان اور پاکستان دونوں سے الحاق نہیں کرنا، اس نے کشمیر کو آزاد ریاست کے طور پر قائم رکھنا ہے۔ جوتشی کے بقول مہاراجہ کے ستاروں میں لکھا ہے کہ ہری سنگھ کا جھنڈا لاہور سے لداخ تک لہرائے گا۔ برٹش افسران جو آرمی اور پولیس میں تھے ان کا بھی یہی خیال تھا کہ پاکستان ہی الحاق کے لیے بہتر آپشن ہوگا۔ یہ سب دیکھ کر مہاراجہ نے پہلے تو اپنے وزیر اعظم کو ڈسمس کیا اور پھر برٹش آرمی اور پولیس کے افسران کو بھی سائیڈ پر کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ ان کی جگہ اس نے ڈوگرا فورس کے افسروں کو منگوا لیا۔ ہوا میں یہ سب تبدیلیاں دیکھ کر مسلمان افسران اور جوانوں نے کشمیر آرمی چھوڑنا شروع کر دی۔ سب کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اس علاقے میں جلد یا بدیر جنگ ہوگی۔
اسی اثنا میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن دلی پہنچ چکا تھا، لیکن اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ ابھی تو اس کا اصل امتحان شروع ہوا ہے۔ کشمیر مشن سے ناکامی کے بعد حالات و واقعات بڑی تیزی سے رونما ہو رہے تھے۔ ہندوستان کو تقسیم کرنے کی 15 اگست کی تاریخ قریب آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی پورے ہندوستان میں خطرناک رجحانات سامنے آ رہے تھے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ جناح صاحب اور نہرو تک کا خیال تھا ہندوستان میں آزادی کے ساتھ ہی تمام لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ خود ماؤنٹ بیٹن بھی یہی یقین کیے بیٹھا تھا کہ تقسیم کے اعلان کے بعد تشدد نہیں ہوگا، فسادات کیوں ہوں گے؟ بھلا ہندو مسلم یا سکھ فسادات کیوں ہوں گے؟ کیونکہ جب ہندوستان تقسیم ہو رہا تھا، سب کو اپنا اپنا ملک مل رہا تھا جہاں وہ اپنی مرضی سے رہ سکیں گے۔ صرف گاندھی جی اکیلے تھے جو بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ غلط سوچ رہے ہیں، بڑے پیمانے پر خون خرابہ ہوگا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اس سنگین خطرے کا احساس اس وقت ہوا جب اسے لاہور سے ایک خوفناک اطلاع دی گئی۔ سی آئی ڈی پنجاب کی طرف سے وائسرائے کو بھیجی گئی یہ سیکرٹ انفارمیشن اتنی خوفناک تھی کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے فوری طور پر قائد اعظم اور لیاقت علی خان کو پیغام بھیجا کہ وہ جلد ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ اب قائد اعظم اور لیاقت علی خان وائسرائے کے اسٹڈی روم میں حیران بیٹھے تھے کہ وائسرائے نے انہیں کیوں اتنی ایمرجنسی میں فوری طور پر بلا لیا۔ اسٹڈی میں ان دونوں کے علاوہ ایک افسر بھی موجود تھا جس کا تعارف لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جناح اور لیاقت علی خان سے یہ کہہ کر کرایا کہ جینٹل مین، اس کا نام سویج ہے اور ان کا تعلق پنجاب سی آئی ڈی سے ہے۔ اس کے پاس ایک اطلاع ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے منہ سے سنیں۔ جوں سی آئی ڈی کا افسر پوری کہانی سناتا گیا، جناح صاحب اور لیاقت علی خان اس کو سنجیدہ لینے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ وہ جس ایجنسی سے تعلق رکھتا تھا وہ برٹش انڈیا کی سب سے معتبر انٹیلیجنس ایجنسی سمجھی جاتی تھی۔ اس کی اطلاع غلط ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ سی آئی ڈی افسر ٹھیک بات کر رہا تھا، تاہم وہ تھوڑا نروس تھا۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ وائسرائے ہند اور مسلمانوں کے دو لیڈروں کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وائسرائے کی اسٹڈی میں مکمل خاموشی تھی۔ وائسرائے سے لے کر جناح اور لیاقت علی خان تک سب خاموش تھے۔ جب افسر نے بات مکمل کر لی تو جناح، لیاقت علی خان اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک دوسرے کی طرف بے یقینی سے دیکھا۔ انہیں لگا جیسے کسی نے ان پر ایٹم بم پھینک دیا ہو۔ ان تینوں کو اندازہ نہ تھا کہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ پہلی دفعہ انہیں احساس ہوا کہ وہ سب سنگین خطرات میں گر چکے ہیں۔ جناح اور لیاقت علی خان خاموش تھے، لیکن ماؤنٹ بیٹن کا ذہن تیزی سے چل رہا تھا کہ اسے اس بربادی سے کیسے بچنا ہے جس کی خبر لاہور سی آئی ڈی کا افسر لایا تھا۔